غزوہ خندق واسطے خندق کھودی جا رہی سی اور احادیث کے اندر آندا ہے صحابہ کہندے نے سرکار بھی ساڈے نال مل کے تے خندق کھود رہے نے اور مٹی جس میں اطہر تے اتنی پہ گئی ہے کہ سرکار دے ہاتھ دا چمڑا نظر نہیں آندا، گرد گرد جسم ہو گیا، لیکن آقا غلامہ نال مل کے تے خندق پہ کھود دے نے۔ یہ آج جو ساڑے رواج بن گئے نے نا کہ بندہ 4 دن ہوندا نہیں پیری کیتے ہیں تے گدی نشین ہویاں تے آکڑ تے تکبر آ جاندے نے، پتہ نہیں کس وجہ تو آ جاندے نے، جب تک کوئی آلہ صوفہ نہ ہوئے۔ ہون تے بعض ایسے جائل بندے پیش پہ گئے نے، تاریخ لین جاؤ تے کہندے نے نہیں میں پیسہ نہیں لواں گا تو آڈے کولو 1 لاکھ روپے دی تساں ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے تے میں تو آڈے گران دے جدوں قریب آواں تے 10 گڑیاں میرے اگے ہون تے 10 پچھے ہون تے پھر میں آواں گا تے داڑھی بھی کونی تے دولہ بھی بنے ہیں تے طرح طرح دیاں بدتمیزیاں نے جو حالات طبقہ ساڑے سر پہ گیا ہے اور دین دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ دفعتاً یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی۔ میں کشمیر گیا تو اتھے دسن جناب اتھے ایک بڑا بڑا ولی ہے، کی ولایت یوں دی نہ نماز پڑھدا ہے نہ روزے رکھدا ہے، رمضان بھی سرے عام کھاندا پھردا ہے۔ ولایت کی ہے جی انہیں کٹے وچوں دودھ کڑے۔ میں آکھیا کٹے وچوں جڑا دودھ کڑے اسی پیتا تیرے پیو سی، ظاہر کٹے وچوں اگر دودھ کڑے ہے تے مقام تے ایک ہی ہے جتوں نکلے گا، او دے تھن تے ہیں کوئی نہ۔ او خدا دیو بندیو انہوں استدراج کیا جاندہ ہے، انہوں کرامت نہیں کیا جاندہ۔ کٹیاں چو دودھ کدنا ایدہ نا کرامت نہیں، ڈاکوان نو ولی بنا دینا ایدہ نا کرامت ہے، اور راہ پولیاں نو مدینے والے دا غلام بنا دینا ایدہ نا کرامت ہے۔ لیکن جیڑا کوئی چند شعبدے بازیاں کر لوی اسی کہنے ہیں تو آقا کریم دا ایک طریقہ نہیں سی۔ صحاباز بندے جدوں پہلی دفعہ ملن آندے سن تو صرف نبی پاک دے چہرے دے جمال اور انوار و تجلیات دی وجہ تو پہچان دے سن با اے اللہ دے نبی نے، ورنہ حضور واسطے کوئی سپیشل مسند نہیں سی بچائی جاندی۔ میں ایک واقعہ پڑھیا کہ بزرگ نے اپنے مرید نو خلافت دیتی تو بڑا او دا شورا ہو گیا، ہر بندہ او دے کولو راضی۔ پیر صاحب نو پتہ چلیا تو آپ نے بلا کے فرمایا سنے ہیں ہر بندہ تیرے کولو راضی ہے؟ انہیں کیا جی ہر بندہ بڑا ادب کردہ ہے تے بڑی، آپ نے فرمایا خلافت واپس دے دے، خلافت واپس لے لئی۔ انہیں کیا حضرت وجہ کی ہے؟ فرمایا جیڑا ہر بندہ تیرے کولو راضی ہے نا ادھا مطلب ہے تو کلمۃ الحق کہنا چھوڑ دیتا ہے، حق بات کہنی چھوڑ دیتی ہے۔ بندہ حق بات کہے تے پھر ساری او دے کولو راضی ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج مزاج بدل گئے نے، امیر مرید آوے تے پاویں شرابی یہ پیران نال اندر بے کے مرغے پاڑے گا تے غریب آ گیا جدے کول نظرانے دے پیسے کوئی نہیں، انہوں بس اتنا کیا جاندہ ہے باویران دی قبر تے بے کے 100 دفعہ کل شریف پڑھ لے۔ یہ مزاج بدل گئے نے ساڑے۔ حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ دا مرید سی کہ پنڈ دا چودھری ملن واسطے چلیا تو اپنا کمی نال لے کے چلیا تو کمی نو کہندہ ہے بس ساری زندگی تو میری جتیاں بے کے کھا دے تے میں پلنگ تے بے کے کھا دے، تیرا میرا جوڑتے کوئی نہیں، میں چودھری تو کمی تے پیر اور لجپال نے ایک دسترخوان تے بٹھاندے نے۔ ہونی میری گل یاد رکھی میرے نال نہ بمی، 5-7 بندے چھوڑ کے بمی۔ جناب خیر ہے میں بالکل حکم تے عمل ہو سی، اتھے گئے تے پیران دی عادت سی بندے پکڑ کے بٹھاندے سن، انہاں کمی نو پکڑ کے چودھری نال بٹھا دیتا تے چودھری صاحب ان منہ تے بول کوئی نہیں سکتے تے ذرا ڈنگی آنکھ نال ویکھیا با گھر جا کے تیری خبر لینا ہے تے انہیں جناب روٹی چکی تے پلیٹ سالن دی لے کے نا تے پراں ہو کے بہ گیا تے پیراں آکھیا تو پراں کیوں چلا گیا ہے؟ تے کمی کہندا حضرت میں اصل کمی ہاں، ساری زندگی جتیاں بہ کے کھادا ہے میرے مالک نے چودھری نے، تو میں انہاں دا کمی انہاں نال کھاندا اچھا نہیں لگدا۔ میاں شیر محمد نے اپنی روٹی چکی تے پلیٹ سالن دی چکی تے اودے کول آ کے بہ کے کہندے نے تو چودھری دا کمی میں رسول دا کمی، چل کمی رل کے کھا دے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دا مزاج ایسی کہ غلامہ نال ہاتھ بٹانا ہے۔ اگر کسی جگہ تے جاندے سن لشکر وچ تو ڈیوٹیاں ہوندیاں سن، تو لکڑیاں جمع کر، تو گوشت بنا، تو روٹیاں پکانیاں نے، تو آٹا گن، تے آقا تسی فرمایا میں پھر آگ جلانا ہے، یا تسی آگ جلاؤ تے میں لکڑیاں لے کے آنا ہے۔
یا تسی پانی لے آؤ تو میں آٹا گن دینا ہے، یعنی ایک کام اپنے ذمہ لیندے سن۔ تو خندق کھودی جا رہی سی، حضور نے بھی خندق کھودن دا وچ اپنے آپ نو شامل کر لیا۔ 10 بندیاں دے ذمہ مختصر جا حصہ آ گیا، تسا کھودنا ہے۔ خندق کھودی گئی تو ایک جگہ تے چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی سی۔ صحابہ کے کہندے نے یا رسول اللہ اسی 1500 بندے زور لا بیٹھے ہیں، چٹان بڑی سخت ٹوٹ دی نہیں پئی، اتنی پیڑی چٹان آج تک کدی ویکھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کدال مینوں دیو۔ ایک صحابی بھی نہیں آکھے آقا اسی 1500 زور لا بیٹھے ہیں، تسی ساڈی طرح اسی تہاڈی طرح، جد 1500 بندیاں دی سٹاں نال نہیں ٹوٹیا تو تسی کی کر لو گے؟ ایک بندے بھی یہ گل نہیں کیتی، کدال ہاتھ بھی دے دیتی۔ انہاں نوں پتہ سی اے انگلی ہلاوے تے چن ٹوٹ جاندا ہے تے چٹان کی مانا رکھ دی۔ سرکار نے کدال پکڑ کے ہوتے مارن واسطے ہاتھ چکے نا، بندہ اس طرح ہاتھ چکدا ہے نا کھڑا ہو کے تے قمیض ذرا اونچی ہو جاندی ہے۔ حضرت جابر کہندے نے میرے ذہن وچ آیا وجہ اللہ دا چہرہ بھی ویکھیا، ید اللہ دے ہاتھ بھی ویکھے نے، علم نشرح دا سینہ بھی ویکھے ہے، واللیل دیاں زلفاں بھی دیکھیاں، حامیم دے کنڈل بھی ویکھے، آج ایک قمیض اتی ہوئی ہے، میں سرکار دا پیٹ نہ دیکھا؟ کہندے نے میں زمین تے لیٹ گیا، میں پیٹ ویکھیا تے صحیح پر چیخ نکل گئی۔ حضور دے پیٹ تے 2 پتھر بندے ہوئے سن۔ اس دور بھی جدوں فاقے ہوندے سن، کھان واسطے ملدا نہیں سی تو کم کرنا پیندا سی تے لوگ پتھر ایک بن لیندے سن، اس نال کمر ذرا مضبوط ہو جاندی سی تاکہ کم وچ رکاوٹ نہ آوے، بھوک بہانا نہ بنے۔ تے کئی صحابیاں نے ایک پتھر بنیا سی، حضور نے 2 بننے سن۔ غلاموں فکر نہ کریو، نبی بھی کئی دنہ دا فاقے تھے۔ اعلی حضرت کہندے نے مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جابر کہندے نے میں ویکھیا تے میں دوڑ لگا دیتی گھر، بیوی نو جا کے کہندے نے گھر کوئی شے ہے؟ حضور نے 2 پتھر بندے نے، کئی دنہ دا فاقہ ہے، میرا دل کردہ ہے حضور دی دعوت کریے۔ بیوی نے آکھیا عورت کچھ نہیں، غریبی دے ڈیرے نے، پر جدا دودھ بچے پیندے نے وہ بکری ذبح کرو، حضور تو جان بھی قربان، تھوڑے جے جو پہنے میں پیس کے آٹا بنانی ہیں تے دعوت کر لیندے۔ ایک واری بھی بیوی نے نہیں آکھیا با پہلے جا کے پوچھو تو صحیح غریب دے گھر آن گے کہ نہیں آن گے، لیکن حضور دی سنت دا پتہ سی انہاں نوں، غریب دی امیر دی کسے دی بھی دعوت رد نہیں سن کردے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس غلام نے بکری ذبح کی تھی۔ جابر دے 2 بچے سن، ایک 7 سال دا، ایک 9 سال دا، یا ایک 9 سال دا اور ایک 11 سال دا، دونوں روایتاں مل دیا نے۔ بڑا بیٹا گھر سی اور چھوٹا باہر گیا سی۔ جابر نے بکری ذبح کی تھی، وہ بکری نو ذبح ہوندا دیکھ رہا سی اور پہلی واری انہیں جانور ذبح ہوندا ویکھیا۔ جابر نے گوشت بڑھا کے بیوی نو دیتا، میں جا کے سرکار نو دعوت دیا ماں۔ بیوی کہندی ہے جابر میری گل سن، میں سنیا 1500 بندہ حضور دے نالے تے ساڑھے گھر جو تیاری ہے وہ صرف 5-7 بندیاں دی ہے، 2 اسی آپ ہاں، بچے نے 2 ساڑھے تے 5-7 بندے اور آ جان گے، بس اتنی چھوٹی جی بکری سی۔ حضور دے کن مبارک بھی جا کے ہولی جی آکھیں آقا 2-4 غلام لے کے آنا، ساڑھی دعوت قبول کرو، برکت بھی ہو جائے گی، حضور آن گے دعوت بھی ہو جائے گی۔ جابر چل پہ دعوت دین واسطے، حضور دے کول پہنچے، یا رسول اللہ جی میں ابو ایوب انصاری دے گھر نو رحمتاں نال نوازیا سی، اج میرے گھر بھی کدی دعوت قبول کرو۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور 2-4 غلام لے کے آنا، فرمایا ٹھیک ہے۔ اولی جیا گل کر کے پرا ہٹے تے کن وچ آواز آئی، حضور نے فرمایا بلال جی لجپال، فرمایا لشکر وچ منادی کر دے شام دا کھانا جابر دے گھر ہے۔ صحابی سی نا، اس دے بر وزن کوئی ہور ہوندا تے کہندا رہن دیو جی، میں 5 بندے آکھے نے تساں 1495 بندہ مفدد تیار کر لیا، تے بہرحال ٹھیک ہے ہن دیکھی جائے گی، تو واپس چل پے۔ اس دوران جابر دے گھر ایک حادثہ ہو گیا۔ چھوٹا بیٹا جدوں گھر آیا انہیں قلعہ خالی ویکھیا، پوچھدا ہے بکری کدھر ہے؟ بھائی نے آکھیا میں نے ذبح کر دیتی ہے، انہیں بھی ذبح ہوندی نہیں سی ویکھی۔ وہ پوچھدا ہے بکری ذبح کنج ہوندی ہے؟ بھائی کہندا تینوں دساں؟ انہیں کہا دس۔
چھپ کے تے چھری لے کے تے بھائی نو مکان دی چھت تے لے گیا اور کھیل کھیل وچ دسن لگا بچے کوئی لڑائی والا سین ویکھن تے پھر ڈنڈے پکڑ کے لڑائی کر دینے چند سال پہلے اخبار وچ آیا سی میں خود پڑھیا سی کہ بچیاں نے کوئی ایسا سین کسی ڈرامے دا ویکھیا سی چور و سپاہی والا تو گھر باپ دا پستول پیا سی تے او ایک نے چک کے کیا انہوں نے پستول چلایا پستول لوڈ سی بچے نو پتہ نہیں سی گولی چلی اور بھائی مر گیا یعنی اس قسم دے واقعات ہوندے رہندے نے کھیل کھیل وچ بہت سارے نقصان ہو جاندے نے انہوں پتہ نہیں سی بچہ سی انجام تو بے خبر سی بچہ تے انگارے نو بھی بڑی سونی شے سمجھ کے پکڑن دی کوشش کر دے انہیں لٹا کے نہ چھت ہوتے آکھیا انج ابے نے چھری پھیری ہے تار سی تیز بچہ انجام تو بے خبر سی گلا کٹ گیا چیخ نکلی بچے دی جابر دی بیوی دوڑ کے اتے آئی تے خون وچ لت پت بچہ تڑفدا پیا آخری ساہ نے وڈے نے ویکھیا ماں مارے گی انہیں مکان تو نیچے چھالانگ لگائی گریا پتھر تے سر لگا وہ گر کے مر گیا چھوٹا اوپر ذبح ہو کے مر گیا دو ہی بچے نے دوویں دنیا چھوڑ گئے بچیاں دیاں لاشاں چکیاں کمرے وچ آ کے رکھیاں اوپر چادر پائی جابر دی بیوی اپنے آپ نو کہندی ہے خبردار اج بچیاں دا رونا رون نہ بہ جاویں تینوں پتہ ہے نا اج نبیاں دا سردار ساڈا مہمان بنن لگا ہے حضور دی دعوت پہلے کران گے بچیاں دا رونا بعد رونا گے جابر دعوت دے کے گھر آئے بیوی نے نہیں دسیا بچیاں نال کی ہویا ہے انہیں حضور دے سامنے بہنا ہے اگر اکھ وچ آنسو ہوئے نا تے سرکار دی دعوت دا مزہ خراب ہو جائے گا حضور جدوں چلے جان گے پھر دساں گی اور فوراں کفن دفن دا انتظام کر لگا گے شام دا وقت قریب آ گیا سرکار جابر دے گھر چل پے ہر صحابی نو پتہ ہے آج کملی والے جابر دے مہمان بنے نے میرا دل پیا کہندا ہے ہر صحابی اپنے دل دیاں تاراں ملا کے کہہ رہا ہوئے گا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا حضور دے صحابہ آگے جابر دے گھر ڈیرا لگ گیا 1500 بندہ جمع ہو گیا میلے دی سما بن گیا جابر دے ہمسائے ایک یہودن عورت رہندی سی دوڑ کے آئی جابر دی بیوی کو لو پوچھ دی اے لشکر کیوں آیا ہے فرمایا دعوت کیتی ہے انہیں آکھیا ایڈے لشکر واسطے دیگاں کتھے نہیں ایک چھوٹی جی کٹوی وچ ہانڈی پہ پکدی سی تے پرات وچ آٹا گدا سی فرمایا اے سالن تے اے آٹا ہے وہ کدی آٹا تے سالن ویکھے کدی لشکر ویکھے شاعر اسلام حفیظ جلندری کہندا ہے انہیں جابر دی بیوی نو ویکھ کے آکھیا تمہارے گھر میں تو ہے بس یہی 2-4 کا کھانا کہاں سے آئے گا اس لشکر جرار کا کھانا جابر دی بیوی ہس کے کہندی ہے اور تو یہودن ہے تینوں کی پتہ ہے ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا ہے جیڑا لے کے آیا انتظام بھی کرے گا علامہ تھانوی نے لکھے ہے امام سیوطی نے لکھے ہے امام یوسف بن اسماعیل نبانی نے لکھے ہے علماء علامہ رہاوی نے لکھے ہے بے شمار علماء نے اپنی کتابیں لکھے ہے حضور تشریف لے آئے جابر دی بیوی نو فرماندے نے تیے ٹانگ ہانڈی تو ذرا ڈھکنا ہٹا انہاں ڈھکنا ہٹایا حضور اوپر چکے فباسا کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہانڈی وچ تھک مبارک سوٹی کی سوٹی تھک مبارک لعاب دان فرمایا ذرا مکس کر انہیں مکس کیتا فرمایا انہیں جاتی نہ پامی سالن پائی جان حضور پیچھے ہٹے تے وہ جلدی نال پرات تو کپڑا ہٹا کے سونے اللہ دی قسم آٹا بھی تھوڑا ہے حضور نے آٹے وچ بھی لب سٹی فرمایا مکی دے انہیں مکی دیتی فرمایا انہیں کپڑا پا دے کپڑا چامی نہیں ہاتھ پا پیڑے بناتے روٹیاں پکائی جا علماء ساڑھے زندگیاں گزار گئے اس بات وچ کہ نبی ساڑھی طرح نہیں اسی نبی دی طرح نہیں ہون بھی کئی بے وقوف کہندے نے نہیں جی نبی ساڑھی مثل تے اسی نبی دی مثل ہون دلیلہ تو گل اگے لگ گئی ہے
جیڑا مولوی کو نہیں سمجھیا انشاءاللہ زنانی کو ضرور سمجھے گا. کل جدوں زنانی ہانڈی پکا رہی ہوئے نا تے صرف جیڑا نبی نو بشر اپنی طرح سمجھدا ہے وہ اتنا آکھے با پلی ہے ذرا ہٹ میں ہانڈی تھکنا ہے, وہ مثالے دا پریا چمچا فیصلہ کرے گا تو نبی دی مثل ہے کہ نہیں. تینوں زنانی نہیں تھکن دیندی, انہاں نو پورا جگ دعوتاں دیندا ہے آقا تبرک اتھے بھی ہو جائے تبرک اتھے بھی ہو جائے. کھانا شروع ہو گیا. حضور دی سنت ایسی غلاماں نو پہلے کھلاندے سن, 10 دیاں ٹولیاں کھان لگ پئیاں. جدوں سارے کھا بیٹھے تے جابر نے سرکار دے سامنے آ کے کھانا رکھیا. وہ مالی نہیں ہوندا جڑے باغ دے بوٹے نہ جانے, وہ نبی کہدا جڑا امتی دی خبر نہ رکھے. حضور نے فرمایا جابر جی آقا, او یار کوئی میری عادت بن گئی ہے, میں جدوں بھی روٹی کھانا ہے نا تے جولی چ ایک پاسے حسن ہوندا ہے ایک پاسے حسین ہوندا ہے. اج فاطمہ دے پتر کوئی نہیں, ذرا بلا اپنے پتراں نو میں جولی چ بٹھا کے کھانا کھلاواں گا. جابر ہسدے ہسدے بیوی کو لائے, میرا مقدر اج عرش تے پہنچن لگا ہے, میرے بچے نبی دی جولی چ بیٹھن گے, بچے کتھے نے؟ بیوی کہندی ہے بچے کھیل دے باہر نکل گئے سن, جی آئے نہیں, تسی عرض کرو کھانا کھاؤ. جابر نے گلی دیکھی بچے نظر نہ آئے, عرض کر دے نے آقا کھانا کھاؤ. بچے دور چلے گئے نے کھیل دے. فرمایا میں نو کوئی بہتی بھوک نہیں, تو جا بچے تلاش کر کے لیا. جابر بیوی نو کہندے نے حضور بچیاں دا انتظار کر رہے نے, تو 10 بچے کدھر گئے نے میں لے کے آنا ہے. حضور نے کھانا ہی نہیں کھان گئے تے بیوی اٹھ کے تے ہاتھ پکڑ کے اندر کمرے چ لے کے ہاتھ جوڑ کے کہندی یہ حوصلے نال میری گل سنیو تے اچا بولیو نہیں, بچے کدھرے نہیں گئے, اے لاشاں انہاں دیاں پئیاں نے, بڑے نے چھوٹے نو ذبح کیتا ہے تے خود چھالانگ لگا کے نیچے گر کے مر گیا ہے. میں دسیا نہیں کہ حضور دی دعوت خراب نہ ہوئے. جابر نے آکھیا پلیے لوکے او تو مینوں دس دیندی, تو عورت ہو کے اتنا صبر کیتا ہے, میں تے مرد ساں, نالے سچ دس وہ جڑا اندر کمرے چ بیٹھا ہے وہ تے دلاں دے راز جاندا ہے, یہ بات انہوں پتہ نہیں ہوئے گی. حضور نو دسنا پوے گا. عرض کر دے نے آقا تسی کھانا کھاؤ, بچے بہتے دور نے, انہاں دا آنا ناممکن ہے. فرمایا کیوں؟ آقا انہاں دیاں لاشاں اندر پیاں نے, میرے نبی کھڑے ہو گئے. فرمایا جابر اگر تو امتی ہے تے میں تیرا نبی ہاں, اگر تو وفادار ہے میں بھی بڑا لجپالا. ہن بچے چولی چ بیٹھن گے تے محمد کھانا کھائے گا. ہن 2 روایتاں نے. نعرہ جدوں بھی لگاؤ کوشش کرو جذبات اپنی جگہ تے لیکن ترتیب وال. نعرہ تکبیر, یا کیونکہ بعض دفعہ جذبات بھی کم کر دیتا جاندہ ہے, لیکن جدوں اعتراض ہوندے نے پھر جواب مولیاں نو دینے پہ جاندے نے. تو ترتیب وال اپنے جذبات نو ہوش دے ماتحت رکھو, اور سب تو پہلے اللہ دی وحدانیت دا نعرہ, پھر سرکار دی رسالت دا نعرہ. یہ 2 نعرے لگ جان پھر اپنے رانجے جی میں مرضی راضی کر دے رہو, جیڑا مرضی لاؤ نعرہ. حضور 2 روایتاں نے. ایک روایت ہے حضور خود کمرے تشریف لے گئے. دوسری روایت علامہ رحاوی نے لکھی ہے, حضور نے فرمایا جابر جا بچیاں نو کہہ توانو اللہ دا نبی پیا بلاندا ہے. چاہے جابر خود جا کے آکھے آیا نبی پاک گئے, کیونکہ نبی دی شانی ہے وے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے, او پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے, او گنگیاں تھی گلا کرا جان دائے, او چننو بھی تھلے بلا جان دائے. بچے آ گئے, میرے آقا کریم نے چولی چ بٹھا لیا. ایک نوالا جابر دے نکے پتر نو دیندے نے, ایک وڈے نو دیندے نے, ایک خود لیندے نے. میری علی شاہ دی روح کدرے پھردی سی, اے منظر ویکھیا تے پکار کے آکھیا جوڑا لالاں دا اے لڑ لگیا دی لج پالن ہوندا کم لج پالاں دا. جدوں روٹی کھا بیٹھے تے بچے کہندے نے سونیاں ایک بکری سی جدا دودھ پیندے سا, تواڈے نا تو قربان ہو گئی, سانو زندگی دین والے آ, بکری بھی زندہ کر لو گے. حضور نے نہیں فرمایا با بوٹیاں تے سارے اسی کھا بیٹھے.
حضور نے فرمایا ہڈیاں دسترخوان تے رکھ دیو. دسترخوان تے ہڈیاں گئیاں. نبی پاک نے دستے رحمت اٹھایا, ایک پاسے ہڈی تے رکھیا, ہاتھ پھیر دے جاندے نے تے بکری بن دی جاندی ہے. نبی نے ہاتھ چکیا تے بکری بھی میں کر دی اٹھ بیٹھے.